الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشارع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صاحب شریعت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہے یا نہیں، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ ہمارے ساتھ ناظرین آج انشاءاللہ آپ ضرور جڑے رہیں گے، کیونکہ آج ہم ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں چلیں گے کہ منظرنامہ کچھ آپ کے سامنے پیش کروں کہ غزوہ بدر کا موقع ہے، حق و باطل کا پہلا مارکہ ہے، ایک طرف 313 ہیں اور دوسری طرف 1000 ہیں۔ یہاں ایمان کی حلاوت و توکل کی معراج ہے، اور وہاں طاقت و قوت کا نشہ ہے اور اسلحے پر ناز ہے۔ چشم فلک نے شمع رسالت کے پروانوں کی جانثاری و فداکاری کے وہ ایمان افروز مناظر محفوظ کیے کہ جن کی نظیر نہ پہلے کبھی ملتی تھی نہ اس کے بعد کبھی ملے گی۔ ہر ایک صحابی کا یہ عالم تھا، ہر ایک فداکار کا عالم یہ تھا، ہر ایک جانثار کا عالم یہ تھا ناظرین کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جان کائنات کے قدموں پر مکمل طور پر نچھاور کرنے کے لیے مچل رہا تھا۔ ہر نفس مطمئن ہو کر جنت کے اعلیٰ ترین مقام کا متلاشی تھا۔ جبرائیل امی بھی فرشتوں کی جماعت کے ساتھ میدان بدر میں مصطفی فوج میں موجود تھے۔ وفاؤں کی، جانثاریوں کی، قربانیوں کی عجیب داستانیں رقم ہو رہی تھی صاحب کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 313 شیر اپنی پوری ایمانی قوت و طاقت کے ساتھ کفر سے ٹکرا گئے تھے۔ انہی نفوس قدسیہ میں ناظرین سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی دیوانوں میں، انہی فداکاروں میں اور شمع رسالت پر مر مٹنے والے انہی جانثاروں میں شہید بدر کا عظمتوں والا تاج اپنے سر اقدس پر سجائے میدان بدر میں کفار کے سرداروں کے مقابلے پر سب سے پہلے سید الشہداء اور شیر خدا کے ساتھ اتارے جانے والی ایک انتہائی جلیل القدر ہستی جو رشتے میں ام نبی ہیں، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے انتہا پیارے ہیں، السابقون الاولون کی صف میں چمکتے دمکتے ستارے ہیں، خاندان عبد المطلب کے مہاپارے ہیں، رشتوں کی اہمیت کو سمجھنے والے اور رشتوں کو نبھانے والے ہیں، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنے قول کو پورا کرنے والے ہیں، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی پوری حیات طیبہ کو وقف کر دینے والے ہیں، اپنے نصیبوں کو غلامی مصطفیٰ کے نور سے چمکانے والے ہیں، استقامت و بہادری کی داستانیں رقم کرنے والے ہیں، وفاؤں کی حسین ترین تاریخ رقم کرنے والے ہیں، ابتدائی چند نفوس قدسیہ کے ساتھ ساتھ ایمان لانے والے ہیں، اسلام کی ابتدائی طاقت و قوت بننے والے ہیں، اسلام کا دفاع کرنے والے ہیں، دار ارکم میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسلام کی ابتدائی حکمت عملی تیار کرنے والے ہیں، کفار کی جانب سے ہر طرح کی مصیبت و پریشانی و تکالیف برداشت کرنے والے ہیں، امام الانبیاء کے ساتھ شیبی ابی طالب میں 3 سال کی محصوری میں کھڑے رہنے والے، ڈٹے رہنے والے اور ہر طرح کی آزمائش کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہیں، شیخ المہاجرین کے اعزاز سے مزین کیے جانے والے ہیں، جو اسلام کے پہلے سریے کو لیڈ کرنے والے بھی ہیں، جو مارکہ حق و باطل میں اس شان سے اترے کہ مقدر جن پر نازاں ہے، جن کے وجود کی خوشبو آج بھی میدان صفرا میں ان کی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوشبودار محبت کا پتہ دیتی نظر آتی ہے کہ قربان جائیے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے نصیبہ پر، جو ہمت و شجاعت کے پیکر بن کر زخموں سے چور چور ہو کر رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے کرتے غیب کی خبریں دینے والے نبی سے شہادت کی بشارت اس طرح سن رہے ہیں کہ چہرے پر شدید زخموں کے باوجود بھی مسکراہٹ ہے، تبسم ہے، اور اپنے خاندان کے اس عہد کو یاد کر رہے ہیں کہ آج اگر ابو طالب علیہ السلام زندہ ہوتے اور مجھے اس حالت میں دیکھتے
ہوتے تو ان کو یقین ہو جاتا کہ ان کے اس قول کے کس قدر میں مستحق ہوں کہ ہم رسول اللہ کی حفاظت کریں گے، یہاں تک کہ ان کے ارد گرد جانیں دے دیں اور اپنے اہل و عیال سے مکمل طور پہ بے نیاز ہو جائیں۔ یعنی وہ وعدہ جو جناب ابو طالب علیہ السلام نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کی نمائندگی کرتے ہوئے فرمایا تھا، اس وعدے کا ایفا آج جناب عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو تسکین دے رہا ہے کہ اس منزل پہ میں پہنچا جس کے لیے یہ وجود بنایا گیا تھا۔ ناظرین، یہ ہے رشتے میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آخری سانسیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین مناظر کے ساتھ ایسی معطر ہوئیں صاحب کہ جن کا وجود اپنی مہک سے وادی صفرا سے گزرنے والے صحابہ کرام کے مشام جاں کو معطر کرتا رہا، یعنی جن کی مبارک اور خوشبودار مہک کی وجہ سے وادی صفرا سے گزرنے والوں کو یہ پتہ دیتی رہیں کہ میں موجود ہوں اور آج بھی میں زندہ ہوں۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے سب سے پہلے زخمی ناظرین اور آخری شہید ہونے والے مہاجر صحابی ہیں۔ ان کو دربار نبوت میں غیر معمولی رفعت حاصل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نہایت قدر فرمایا کرتے تھے۔ یہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی غلاموں میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام کی عمارت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے اپنا خون اسلام کی عمارتوں میں پیش کر دیا۔ علامہ صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے، کیا کمال، خوشبودار شخصیت، مطلب ہم عموماً ظاہر ہر صحابی خوشبودار ہے اور جن کا تذکرہ ہوتا ہے خوشبودار تذکرہ ہوتا ہے، لیکن یہ تو ایسے خوشبودار صاحب کہ اپنی خوشبو کا پتہ دے رہے ہیں۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندانی شان آغاز کیجئے۔ ابتدائی مشکل ترین حالات میں ظاہر ہے قبول اسلام ایک مشکل ترین مرحلہ، اور پھر دار ارقم کا جو منظرنامہ تھا وہ ذرا لوگوں کو بتائیے، اور خاص طور پہ جو سابقون الاولون کا تاج آپ کے سر اقدس پہ سجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات یقیناً ایسی خوشبودار ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبیدہ بن حارث کے خوشبو سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی مشام جان کو معطر اور منور کیا ہے۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ میں ہیں، بہت سارے کمالات اور بہت ساری فضیلتیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، جن میں ایک بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا شرف جو انہیں حاصل ہے کہ انہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خاندان سے ایک خاص تعلق حاصل ہے۔ جیسا کہ ہم ان کے نام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ حضرت عبیدہ بن حارث مطلبی، یعنی یہ مطلب کی اولاد سے ہونے کی وجہ سے مطلبی کہلا ہے۔ میں اس کا تھوڑا سا پس منظر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے جو پردادا ہیں جناب ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ہوا ہے مدینۃ المنورہ میں بنو نجار میں جناب سلمہ سے، اور پھر حضرت ہاشم جو ہے وہ شام کی جانب تشریف لے گئے، اور پیچھے مدینۃ المنورہ میں ان کے شہزادے کی ولادت ہوئی ہے جن کا نام شیبہ ہے، یعنی جنہیں آج ہم عبد المطلب کہتے ہیں، جو حضور کے دادا جان۔ 7 سے 8 سال حضور کے دادا جان نے مدینہ میں گزارے، ماشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد جب مکہ المکرمہ خبر پہنچی تو حضرت ہاشم کے ایک بھائی ہیں جن کا نام مطلب ہے، انہیں خبر پہنچی کہ آپ کے بھتیجے مدینہ میں ہیں، تو پھر آپ ان کو لے کر گئے۔ واہ، یہ بھی قدرت کا انتظام تھا کہ پوتے کی آمد سے قبل جو ہے دادا نے اس زمین کو سرفراز فرمایا اپنے قدمین شریفین سے۔ اور پھر مطلب کی کفالت میں رہنے کی وجہ سے جو حقیقتاً تو شیبہ تھے لیکن عبد المطلب کہلائے۔ اچھا، تو وہ مطلب کی جو نسل چلی اس سے عبیدہ بن حارث مطلبی کہلائے۔ اوکے، ٹھیک۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ہاشم کے جو بھائی ہیں مطلب، ان کی نسل سے آپ ہوئے، اور یوں سمجھیے کہ ہاشم کے بھائی مطلب کے جناب عبیدہ پوتے ہوئے۔ اوکے، تو مطلب حضور کے پردادا ہوئے، اور یہ مطلب عبیدہ بن حارث کے دادا ہوئے۔ اوکے، تو اس رشتے کے اعتبار سے جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ حضور کے چچا لگتے ہیں، تو حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے رشتے سے حضور علیہ السلام، یعنی آپ ہاشمی النسل نہیں ہیں، آپ مطلبی ہیں، آپ مطلبی النسل۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آگے ایک اور بات یہ ہے کہ آپ حضور علیہ السلام سے عمر میں 10 سال بڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس اعتبار سے بھی ایک جو یوں سمجھیے کہ عمر کے تقاضے کے اعتبار سے حضور علیہ السلام ان کا شروع سے ہی احترام فرما رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتدائی ایمان لانے والوں میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا، ابتدائی جب ہم بات کرتے ہیں ایمان لانے والے تو گویا یہ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے
حقیقتاً ساری کشتیاں جلائی تھیں. انہوں نے اپنے سامنے مظالم، تکالیف اور مصائب کو یوں سمجھیے کہ مجسم صورت میں دیکھا تھا اور برداشت کیا. اس کے باوجود یعنی دیکھ رہے ہیں کہ آگے آگ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضور پر ایمان لے کر ساری کٹھن مشکلات کو سہنے کے باوجود حضور علیہ السلام سے جو وفاداری کی داستان السابقون الاولون نے قائم کی ہے، اس کی مثال رہتی دنیا تک ہمیں نہیں مل سکتی. اسی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید نے بے شمار مقامات پر ان کا تذکرہ بھی کیا اور پھر یہ خاص ٹائٹل انہیں نصیب اور میسر ہو گیا. اچھا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں حضرت عثمان بن مظعون، جناب عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبیدہ بن جراح اور خاص طور پر حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان بزرگ جو صحابہ ہیں جو ابتدائی ایمان لانے والوں میں ہیں، انہی میں سے ایک ہستی ہیں جنہیں عبیدہ بن حارث مطلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کے ساتھ حضور علیہ السلام کی وفاداری کا جام پی رہے ہیں. یعنی بالکل ابتدائی دور، بالکل ابتدائی دور ہے. اور پھر اس کے لیے حضور علیہ السلام نے کفار مکہ کی ستم ظریفیوں سے اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے جو حکمت عملی قائم فرمائی وہ یہی تھی کہ حضرت ارقم بن ابی الارقم کا جو گھر تھا جو کوہ صفا کے دامن میں واقع جسے دار ارقم کہا جاتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے ابتدائی طور پر اسے اپنا مسکن بنایا. یعنی جو مسلمانوں کا پہلا ریلیجیس، سوشل یا سوشیو پولیٹیکل جو ہے ہب بنا، جو سینٹر تھا اور جو ہب تھا وہ یہی دار ارقم ہے. اچھا اس کے انتخاب کی کیا وجہ تھی؟ اس مقام کے انتخاب کی وجہ یہ ذکر کی گئی کہ چونکہ کوہ صفا پر ہے، اس کے دامن میں واقع ہے، نیچے سے کھڑے ہونے والے کی ڈائریکٹ جو نظر ہے وہ اس مقام پر نہیں پڑتی ہے، لیکن وہاں اس گھر میں موجود فرد جو ہے وہ چاروں سمت پر اپنی نظر رکھ سکتا ہے. یعنی بالائی حصے پہ، جی بالائی حصے پر قائم تھا اور دامن میں واقع بالکل کھلا بھی نہیں. اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے اس جگہ کا انتخاب کیا کہ کوئی اگر ہماری جانب مزاحمت کے لیے آنے بھی لگے تو اس سے پہلے ہمیں اس کی خبر ہو جائے اور ہم ان کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ و مامون رکھیں. تو ابتدائی اعتبار سے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کے ساتھ حضور کے ساتھ جو جانثاری کی خوبصورت داستان رقم کر رہے ہیں، وہ ساتھ چلتے 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 پھر بدر کے میدان میں ایسے عروج کو پہنچتی ہے کہ آج بھی ان کا ذکر خوشبو پھیلا رہا ہے. کیا کہنے سبحان اللہ. اچھا اب آئیے ذرا ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر مطلبی تھے اور قریش مکہ کے سامنے وہ جو پورا ایک میں عموماً سوچتا ہوں صاحب، یہ جو 42 برس کا ایک حسین ترین اور شاندار ترین سنہرا ترین حصہ ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی زندگی کا، کہ جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، رسالت کو، نبوت کی آپ نے جس انداز سے محافظت کی ہے، یعنی رسالت کو جس انداز سے آپ نے کارڈن آف کیا ہے، اس میں خاص طور پہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کی بیہاف کے اوپر جو آپ نے باقاعدہ ایک کمٹمنٹ دی اور اس کو پھر نبھایا اور اپنی جانوں کے نذرانے جس انداز سے سرکار علیہ السلام کی حفاظت کے لیے پیش کیے، جو وعدہ کیا، خاص طور پہ شیبی ابی طالب کے جو کٹھن ترین جو مرحلے تھے اور کٹھن ترین جو مراحل تھے اس کو بھی نبھایا، یعنی یہ ایک اعزاز ہے خاص طور پہ. میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بات کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ جن کی کنیت ابو معاویہ ہے، آپ کے ایک بیٹے محمد بن عبیدہ، دوسرے بیٹے ابراہیم بن عبیدہ، آپ کی بیٹی حضرت صفیہ بنت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ بھی صحابہ ہیں. اور آپ کے بھائیوں میں حضرت حسین بن حارث اور حضرت طفیل بن حارث، یہ دونوں جلیل القدر شخصیات آپ کے بھائی بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے صحابہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور خاص طور پر جو آپ نے شیب ابی طالب کا ذکر کیا، سن 7 ہجری سے سن نبوی سے 10 سن نبوی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلان نبوت کے بعد کا جو دور ہے، یہ شیب ابی طالب کے محاصرے کا دور ہے. اور جب یہ 10 سن نبوت پر دور مکمل ہوتا ہے تو اسی سال حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوتا ہے، اور اس کو عام الحزن کہا گیا. بالکل ٹھیک. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر مشقت کے 3 برس ہیں کہ درختوں کی چھالوں کو چبا کر، کھجوروں کے پتوں پر اور کھجور کی گٹلیوں کو یعنی کھانے کے ساتھ جو ہے وہ بنو ہاشم کے جو افراد ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گزر بسر کو مکمل کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ بنو مطلب کا اس میں بہت بڑا کردار ہے، اور ایک خاص طور پر معاشی پابندی اور جب معاشرتی مقاطعہ کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک دین کو چھوڑ دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر پوری دنیا تمہارے سوشل اکنامک بائیکاٹ کے لیے کھڑی ہو جائے اور مقصود یہ ہو کہ دین اسلام اور حضور علیہ السلام کی دفاع کو ترک کر دیا جائے، تو انسان مشقتوں کو
کو برداشت کرے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کبھی خیانت نہ کرے. نعوذ باللہ من ذالک. جنید بھائی آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قریش مکہ جو مشرکین حضرت ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو نعوذ باللہ من ذالک دین کی تبلیغ سے روکا جائے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے چچا جان اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے تو تب بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ترک نہیں کروں گا. تو اس وقت حضرت ابو طالب نے فرمایا تھا کہ اذهب یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے آپ جو چاہیں کریں، فقل ما احببت، آپ جو چاہے کیجئے، فواللہ لا اسلم کا لشیء ابدا، میں کبھی بھی آپ کو کبھی کسی دشمن کے حوالے نہیں کروں گا. اور یہ نتیجہ تھا. ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں یہ لکھا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے یہ دیکھا کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت فرما چکے ہیں، مسلمانوں کو امن نصیب ہو چکا، نجاشی مسلمان ہو چکے، حضرت عمر مسلمان ہو گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے، تو اب انہوں نے مسلمانوں کا معاشی سوشل بائیکاٹ کرتے ہوئے ایک معاہدہ لکھا ہے. معاہدے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بسمک اللہم علی بنی ہاشم و بنی المطلب. دو قبائل کے خلاف قریش اور بنو ہاشم اور بعض افراد بنو مطلب میں سے ہی ایک سوشل بائیکاٹ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. الا اللہ یناکہ الیہم، ان کے ساتھ کبھی مناکحت نہیں کی جائے گی. ولا ینکحوہم، نہ ان سے کوئی نکاح کرے گا. ولا یبیعوہم شیئا، نہ ان کو کوئی چیز فروخت کی جائے گی. ولا یبتاعوا منہم، نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے گی. ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد کیا جائے کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کو شہید کر دیں. اور اس کو لکھنے والا کون ہے؟ منصور بن اکرمہ بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف. اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ جب یہ معاہدہ لکھا گیا کہ حضور علیہ السلام کا نعوذ باللہ سوشل اور اکنامک بائیکاٹ کیا جائے گا، تو حضرت ابو طالب نے اس وقت کیا فرمایا؟ فرمایا الم تعلموا انا قد وجدنا محمدن نبیا کموسیٰ خط فی اول الکتب. فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی اللہ کا نبی مانتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. اور یہ بات سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ جب اپنے چچا جان سے فرمایا کہ اے میرے چچا جان، اللہ نے ایک دیمک کو مسلط کر دیا ہے کہ جس نے پورے اس معاہدے کو کھا لیا سوائے اللہ تبارک و تعالی کے نام کے. تو جملے پر غور کیجئے گا کہ حضرت ابو طالب کیا فرماتے ہیں کہ فقال ربک اخبرک بہذا، اے میرے بیٹے، اے میرے چچا کے بیٹے، کیا آپ کو یہ خبر آپ کے رب نے عطا فرمائی ہے؟ اے میرے بھائی کے بیٹے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم جی میرے رب نے خبر عطا فرمائی. تو حضرت ابو طالب نے اس کی تصدیق فرمائی. اور پھر جا کر مشرکین مکہ سے کہتے ہیں کہ جا کر اس معاہدے کو دیکھو. اب جب وہ معاہدہ دیکھا گیا تو اللہ کے نام کے سوا سب کچھ مٹ چکا تھا. اور اس وقت حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ جو یعنی قصائد کے اندر جو اشعار ملتے ہیں، تو اس پورے واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنو ہاشم ہوں یا بنو مطلب ہوں، انہوں نے اس 3 برس کے عرصے کے اندر جس قدر مشقت کو، پریشانی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ برداشت کیا ہے، تو یہ دراصل اقبال کے اس شعر کی یاد اس تذکرے سے تازہ ہو جاتی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. اچھا، اس میں آپ یہ خاص طور پہ چونکہ بنو ہاشم بنو مطلب کا ذکر آ گیا اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلبی ہیں، تو اس سے یہ بات تو بالکل، اور جو شہادت کے وقت آپ کے جملے وہاں سے جا کے کنیکٹ ہو جاتے ہیں کہ جو آپ نے ڈیووشنز کرنی تھی وہ کی، اور پھر اس کا کلائمیکس آپ کی شہادت کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. یعنی اس کا مطلب اگر میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے دیکھوں کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے ایمان لانے کے بعد کہ آپ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے اور مشکل و پریشانی میں. حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہر مکہ پاک اور پھر مدینہ پاک میں چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ مواخات فرمائی، ایک مکہ پاک میں ایک مدینہ پاک میں. تو وہ جو مواخات ان کی قائم ہوئی، ذرا مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو ہستیاں جن کے ساتھ سرکار علیہ السلام نے آپ کو ریلیٹ فرمایا ان کا مقام مرتبہ کیا تھا؟ پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ باقاعدہ ہجرت کرنا، یعنی اکیلے نہیں بلکہ یہ کہ وہ جو ایک ہے نا کہ عشق کی شمع جو ہے وہ اس حد تک فروزہ ہے کہ کوئی بھی نہ رہ جائے. اور پھر جیسے ایک چچا جناب عباس علیہ السلام کو خاتم المہاجرین کا ٹائٹل ملا، تو دوسرے رشتے کے چچا جو ہیں ان کو شیخ المہاجرین کا ٹائٹل دیا سرکار علیہ السلام نے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بالخصوص اگر ہم رشتہ مواخات کی بات کریں تو اس حوالے سے کسی نے کہا کہ حوث نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا.
اسلام روز اول سے اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکار کو انما المؤمنون اخوہ کا درس دے رہا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. بالکل. اور اگر اس کی ہم بنیاد دیکھیں تو بنیاد حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ رشتہ مواخات کا درخت لگانا ہے کہ جو آپ نے اولاً مکہ پاک میں لگایا اور پھر بعد میں مدینہ پاک میں لگایا. تو مکہ پاک میں جو رشتہ مواخات لگایا، اگر ہم اس کا جو پرپس ہے اگر وہ دیکھتے ہیں، اس کی وجوہات دیکھتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ جہاں اس بات کی ضرورت تھی کہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ مضبوط کیا جائے اور اس کا غم گسار بنایا جائے، وہاں ایک بہت بڑا سبب یہ تھا کہ وہ طبقہ کہ جو غلاموں کی صورت میں اسلام لے کے آ گیا تھا، ان کی مینٹل اپ برنگنگ کی جائے. جو ذہنی پسماندگی ان کو پہنچ چکی ہے ظلم و ستم کی بنا پر، اور جو دشمنان اسلام تھے ان کی طرف سے جو ان کو تکالیف پہنچی، تو ان کی اپ برنگنگ کی جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مواخات کا رشتہ جن کے ساتھ قائم کیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی جو سردار. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے جس سے مکہ پاک میں رشتہ مواخات قائم کیا گیا، وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس کی بنیادی وجوہات پر اگر ہم غور کریں تو باقاعدہ طور پہ ایسا نہیں کہ چلو تم ان کے ساتھ ہو یا تم ان کے ساتھ، ایک پیچھے پلاننگ ہے، ایک پیچھے مائنڈ سیٹ ہے، اس کے اکارڈنگلی وہ ساری جو ہے مواخات قائم کی جا رہی ہے. پھر آپ ایک اور دیکھیں نا کہ کائنات کی سپریم لڑی جو ہے سلسلے کے اعتبار سے ہاشمی و مطلبی، اور ایک طرف جو حبشی النسل غلام ہے. آپ یہ دیکھیں وہ اس اعتبار سے ان کو جو اپلفٹ کیا ہے، یعنی جو ایک سائیکولوجیکل کنسٹرکشن جسے آپ کہتے ہیں کہ جتنے بھی عصبیت کے اور قبائل کے بت یا نسلی بت یا لسانیت کے بت تھے، اس کو پاش پاش کر دیا سرکار نے اور ان کو جو اپلفٹ کر دیا وہاں پہ. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں سب سے پہلا جو رشتہ مواخات کا حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قائم کیا گیا مکہ پاک کے اندر، وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کوئی بچہ ہمارے ہاں جانتا ہے کہ وہ عاشق رسول ہیں، وہ عاشق صادق ہیں، جو تپتی ہوئی ریگزار پر احد کی صدائے بلند کرنے والے ہیں. چنانچہ ورقہ بن نوفل بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم گزر رہے تھے تو ہم نے تڑپتی ہوئی ریگزار پر ایک غلام کو دیکھا کہ جو احد کی صدائے بلند کر رہا ہے. تو وہاں پر وہ بلال حبشی کو یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ پاک کی وحدانیت کو بیان کرنے سے پیچھے نہیں رہنا. اور ساتھ میں امیہ بن خلف کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ان کو مار کر شہید کر دیا تو میں حصول برکت کے لیے ان کا مزار بناؤں گا. یعنی اس قدر وہ اللہ پاک کی وحدانیت میں ڈوبے ہوئے تھے، حضور کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اگرچہ کئی قسم کے ان کے اوپر مظالم کیے جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے عزم سے اور اسلام سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے. تو یہی وجہ ہے نا کہ اقبال نے کہا، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے کہ رومی کو فنا ہے اور حبشی کو دوام ہے. یہ جو بات ہے کہ حبشی کو دوام جو حاصل ہوا وہ حضور کی برکت سے دوام حاصل ہوا، ورنہ بڑے بڑے رومی شہنشاہ گزرے ہیں اور ان کو فنا حاصل ہوئی. اس کے بعد آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو رشتہ مواخات جو حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ پاک میں قائم ہوا، وہ حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. اچھا، ان کا بھی ذرا واقعہ بڑا مسرت کن ہے کہ ایک دفعہ جب حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام غزوے کے لیے جا رہے ہیں، جنگ بدر کے لیے جا رہے ہیں، تو حضور نے یہ تاکید فرمائی کہ جب تک میں آپ کو نہ کہوں، جتنے بھی صحابہ تھے اس وقت تک آپ نے پیش قدمی نہیں کرنی ہے. جب تک مشرک نہ آ جائے، مشرکین مکہ نہ آ جائیں، اس وقت تک پیش قدمی نہیں کرنی ہے. اچھا، بعد میں مشرکین مکہ آ گئے تو حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس جنت کے لیے اٹھے کہ جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر. اچھا، یہ حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت کی لمبائی اور چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں. تو اچھا، آپ نے پھر جواباً یہ عرض کیا، واہ کیا بات ہے، واہ بہت خوب. اچھا، حضور نے فرمایا کہ تم نے یہ واہ کیوں کہا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ کچھ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس امید پر ہوں کہ شاید میں بھی اہل جنت میں سے ہو جاؤں. تو حضور جو مختار کل ہے، آپ نے فرمایا کہ انت فی الجنہ، کہ تو بھی جنتی. تو یہاں پر حضور نے حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بھی بیان فرمایا. حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ جو آپ کے دو بھائی جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا، حضرت طفیل بن حارث اور حضرت حسین بن حارث، ان کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی. اور پھر اگر ہم ان کے لقب اور ٹائٹل کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو جو لقب
ان انصار صحابہ میں اور ان مہاجر صحابہ میں ملا وہ شیخ المہاجرین تھا. یعنی اصل میں کیونکہ حضرت کی عمر جو ہے وہ زیادہ تھی تو اس مناسبت سے آپ کو اپنے میں بڑا قرار دینے کے لیے شیخ المہاجرین کا لقب عطا کیا. کیا بات. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی پیارے چچا جان، رشتے میں پیارے چچا جان جناب عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہے، جو شیخ المہاجرین بھی ہیں اور شہید بدر بھی ہیں. اب آئیے ذرا سلسلے کو وہیں سے جوڑ لیتے ہیں، اور علامہ صاحب بھی بتائیے، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ابتدائی اسلام لانے والے ہیں اور اسلام کے لیے اپنا سب کچھ پیش کرنے والے ہیں، اور اسلام کے ابتدائی دور کے اندر ظاہر مدینہ پاک میں جب یہ باقاعدہ ہجرتوں کے بعد پھر مہمات کا، سرایوں کا اور پھر اس کے غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، تو پہلے سریے کا جو ٹائٹل ہے آپ کے سر اقدس پہ سجا، اس کو لیڈ کرنے کا، تو وہ ذرا بتائیے. اچھا یہ جو اس طرح کی مہمات تھیں اس کے مقاصد کیا تھے وہ بھی ضرور بتائیے، اور پھر اس کے نتائج کیا نکلے وہ بھی ضرور بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیخ المہاجرین ہوئے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت، احترام اور تکریم دینے کے لیے انہیں یہ خوبصورت لقب عطا فرمایا، تو اس میں آپ کی عمر کا بھی دخل تھا. آپ زیرک تھے، دانا تھے، اور پھر مطلع بھی ہونے کے اعتبار سے جو جسمانی قوت اور جو ہے نا آپ کے اعصاب کی مضبوطی تھی. یعنی یوں سمجھیے کہ جب آپ نے ہجرت کی ہے تو اس وقت ان کی عمر 63 سال کے قریب ہے. بتائیے 63 ایئرس. جی، لیکن اس کے باوجود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میدان جہاد کے قابل تصور فرما رہے ہیں. نہ صرف قابل تصور فرما رہے ہیں بلکہ کمانڈ کے لیے ساتھ لیڈ کرنے کے لیے. امیزنگ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نگاہ انتخاب بہت ساری چیزوں پر ایسے امور کے ساتھ وارد ہوتا ہے کہ انسان ورطہ حیرت میں مبتلا. یعنی اس اعتبار سے اگر میں کہوں کہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی اعتبار سے بھی انتہائی مضبوط ترین شخصیت تھے کہ 63 برس کی عمر میں آپ کو پہلی مہم کو لیڈ کرنے کے لیے بھیجا گیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سرایہ روانہ فرمایا، ہم جانتے ہیں سرایہ ان معرکوں کو کہا جاتا ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود شریک نہیں ہوئے، کسی صحابی کو کمانڈ دیتے ہوئے روانہ فرمایا. بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کی ضرورت کیوں پیش آئی اور ابتدائی طور پر بہت سارے سرایہ کیوں پیش آئے. پہلی بات یہ تھی کہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ریاست مدینہ کا اعلان فرما چکے ہیں، مسلمان کفار مکہ کے مظالم سے بچ کر یہاں مدینہ المنورہ میں اب کچھ دن سکون کے گزار رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکمت عملی ترتیب دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں آرام اور سکون میں ہوں اور وہاں کفار مکہ کوئی پلاننگ کر کے ہم پر وارد ہو جائیں. حضور علیہ السلام مختلف مواقع پر یہ جو ہے نا کچھ لوگوں کے لشکر بنا کر سرایہ کے لیے روانہ فرما دیتے تاکہ کفار مکہ کی جو نقل و حمل و حرکت ہے وہ سامنے آتی رہے اور اگر وہ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں تو ہم تک پہنچ جائے. یعنی چوکنے رہتے تھے مسلمان اس وقت چوکنا رہنے کے لیے یہ ساری چیزیں قائم کی جا رہی. ایک اور وجہ جو سیرت نگار نے بیان کی خاص طور پہ وہ یہ کہ یہ سرایہ جو ہے نا تھوڑے افراد جو ہے نا مکہ کی جانب یعنی پیش قدمی کرتے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ ان کی طرف سے اگر کوئی قافلہ آ رہا ہے تو ان پر ایک دھاک بٹھائی جائے، اور پھر اگر کفار مکہ کے پاس اگر کوئی ظلمن کوئی مسلمان محصور ہو کر رہ گیا ہے تو اسے موقع مل جائے کہ وہ قریب ترین آنے والے اس قافلے کے ساتھ شریک ہو کر اپنی کمزوری کو دور کر کے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ میں شامل ہو جائے. تو یہ جو سریہ تھا اس میں ہمیں یہ دونوں چیزیں نظر آئیں، یعنی کثیر جہتی مقاصد تھے. جی بالکل ایسے ہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 یا 80 افراد کی کمانڈ دے کر حضرت عبیدہ بن حارث کو روانہ کیا، اور کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کے لیے سفید علم، سفید جھنڈا تیار فرمایا. یعنی یہ بھی اعزاز آپ کو ملا. ٹھیک. اس میں 2 روایت ہیں کہ پہلا حضور نے حضرت حمزہ کو دیا تھا اور بعضوں نے کہا کہ یہ پہلا. دونوں روایتیں. جی ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ جنہوں نے اٹھایا حضرت مصطح بن اساسہ انہیں دیا کہ آپ نے یہ اٹھا کر ہلانا ہے، لہرانا ہے، اور پھر یہ علم کے حقیقی جو مالک ہیں وہ حضرت عبیدہ ہیں چونکہ وہ اس کی کمانڈ کر رہے ہیں. پھر آپ جب اس سریہ کے ساتھ آگے تشریف لے کر گئے ہیں تو وہاں سامنا ہوا اکرمہ کا. ٹھیک. اکرمہ بن ابی جہل. اچھا جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے. ایمان نہیں لائے. ٹھیک. اچھا جب ان کے ساتھ سامنا ہوا ہے تو ان کے ساتھ لشکر میں 2 مسلمان ہیں جو مالی طور پر بھی اور جسمانی طور پر کمزور تصور ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ شریک اور اگر آئیں کہ کئی موقع ملے گا ہم مسلمانوں کے. یہ وہ مقصد آئیے جس کو آپ بیان کر رہے تھے. جی جی. ان میں ایک کا نام ہے حضرت مقداد بن عمر کندی اور دوسرے ہیں حضرت عتبہ بن غزوان. یہ مقداد بن عمر کندی جو ہے یہ مقداد بن اسود بھی کہلاتے تھے. اوکے. اچھا یہ وہی ہیں. جی یہ کندہ رہنے والے تھے.
یمن سے نکل کے یہ مکہ آ گئے تھے. یہاں اسود نامی شخص نے ان کو پالا تھا, تو مقداد بن عمرو کی وجہ سے کی جگہ مقداد بن اسود کہلائے جانے یعنی جنہوں نے بدر کے موقع پہ جو ہے بڑا شاندار قسم کا ایمان افروز خطاب کیا تھا. اور پھر یہ ان صحابہ کے ساتھ مل کر, حضرت عبیدہ بن حارث کے ساتھ مل کر یہاں حضور کے پاس پہنچے. یہاں ایک اور لطیف بات یہ ہے کہ تیر اندازی ہوئی ہے. اچھا, تیر اندازی کیا ہوئی ہے کہ یہ تو 60 یا 80 ہیں, دوسری طرف 200 سے زیادہ افراد, اتنے تیز برسائے کہ سامنے والے سمجھے کہ بہت بڑا لشکر, اور یہ واپس بھاگ گئے. یعنی سائیکولوجیکلی ان کو ٹریپ کیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے سب سے پہلا تیر دشمنوں کی جانب پھینکا ہے, وہ حضرت سعد بن ابی وقاص. یعنی یہ اعزاز حضرت سعد کو یہاں سے حاصل ہوا, اور بخاری اور اسلام کے پہلا تیر میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے اس اعزاز اور منصب کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امر کو جب ہم دیکھتے ہیں, یعنی سرایا کے اعتبار سے, اور پھر چونکہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ باقاعدہ کوئی گھمسان کی جنگ نہیں ہے ان سرایا میں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں انہی لوگوں کو بھیج رہے ہیں, انہی لوگوں کو نومینیٹ کر رہے ہیں جو معاملہ فہم ہیں, بردبار ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ حلم رکھنے والے, تاکہ اگر جو معاملہ پیش آئے تو خون ریزی کم سے کم ہو, اور جو اصل مقصد ہے یعنی نقل و حرکت پر نظر, اور ساتھ کمزوروں تک اپنی مدد اور رسائی کا پہنچانا, وہ اصل مقصد پورا ہو جائے, اور اپنی ایگزسٹنس بھی شو کرنا اور ریزسٹنس بھی دینا, دونوں چیزیں ایک ہی اس میں داخل ہو جائیں. یہ کمال حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اسٹریٹجی ہے, حکمت عملی ہے, جس کی بنیاد پر آپ کو نبی الملاحم بھی کہا ہے. واہ واہ واہ. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. گھروں میں باہمی اتحاد و محبت کے حوالے سے وظیفہ. جس گھر میں روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس گھر میں سب اہل خانہ کے درمیان باہمی اتحاد و محبت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے, اور وہ گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ قیامت کے دن صرف اسی کو امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہوگا. ہے عبیدہ ابن حارث شان و عظمت میں ورا, ہے عبیدہ ابن حارث شان و عظمت میں ورا, سابقون الاولون اللہ نے ان کو ہے کہا, سابقون الاولون اللہ نے ان کو ہے کہا, مصطفیٰ کی جان ساری میں رہے وہ پیش پیش, مصطفیٰ کی جان ساری میں رہے وہ پیش پیش, شیب ابو طالب میں بھی نہ ساتھ چھوڑا آپ کا, ہے عبیدہ ابن حارث شان و عظمت میں ورا, ہے بفرمان نبی شیخ المہاجرین آپ, ہے بفرمان نبی شیخ المہاجرین آپ, بدر میں بھی رتبہ, بدر میں رتبہ شہادت کا انہیں اعلیٰ ملا, بدر میں رتبہ شہادت کا انہیں اعلیٰ ملا, خلد کی خوشبو سے ساجد وہ مہک اٹھی زمین, خلد کی خوشبو سے ساجد وہ مہک اٹھی زمین, مرقد انور جہاں پر تھا عبیدہ کا بنا, ہے عبیدہ ابن حارث شان و عظمت میں ورا, ہے بفرمان نبی شیخ المہاجرین آپ, ہے بفرمان نبی شیخ المہاجرین آپ, بدر میں رتبہ شہادت کا انہیں اعلیٰ ملا,
شان و عظمت میں ورا، خلد کی خوشبو سے ساجد وہ مہک اٹھی زمین، خلد کی خوشبو